اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ہمارے عقائد یعنی شیعہ عقائد میں سے آج میں تقیہ کے موضوع پہ گفتگو کروں۔ تقیہ کیا ہے اور تقیہ کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا تقیہ کرنا جائز ہے یا تقیہ کرنا واجب ہے؟ اچھا، کوئی ایسا مورد بھی ہے جہاں تقیہ کرنا حرام ہو؟ تو انشاءاللہ چند منٹ کی گفتگو میں یہ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تقیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے چھپانا۔ یہ تو اس کا لغوی ترجمہ۔ اصطلاحی ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ خطرناک لوگوں کے بیچ میں ہیں، اگر لوگ آپ کے عقیدے کے مخالف ہیں، اگر لوگ آپ کے نظریہ کے مخالف ہیں اور وہ دلیل کی بات نہیں سنتے بلکہ ڈنڈے، تلوار اور بندوق کی زبان استعمال کرتے ہیں، اگر وہاں پر آپ اپنا عقیدہ بیان کریں، عقیدے کا اظہار کریں اور عقیدے کے اظہار کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اپنے عقیدے کو چھپانا واجب ہے، اور اسی کو ہم تقیہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ کو جان کا خطرہ ہو، آپ کو مالی خطرہ ہو، آپ کے عرض و ناموس کا خطرہ ہو، اگر عقیدہ اظہار کریں گے تو خطرے میں پڑ جائیں گے، تو ایسی صورتحال میں عقیدہ چھپانا ضروری ہے۔ اچھا، یہ کس کا فیصلہ ہے کہ تقیہ کریں اور اپنے عقیدے کو چھپائیں؟ سورہ مومن آیت نمبر 28 میں قرآن مجید کی اس آیت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ تقیہ بالکل قرآن کی روح سے صحیح ہے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، تو اس وقت فرعون کے قبیلے کا ایک بندہ تھا، اس نے کیا فرمایا جس کو قرآن نے اپنے الفاظ میں رکھا ہے؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کی آل میں سے ایک مؤمن مرد نے کہا، یکتم ایمانہ، جو اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ تو تقیہ یہی ہم چھپانے کی تو معنی میں لیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی کو شاید ہم سے نفرت ہے، وہ چھپانے کو جائز سمجھتا ہے، لیکن تقیہ کا لفظ کہیں تو اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ اتقتلون رجلا، اس مومن بندے نے کیا کہا؟ کیا تم ایک مرد کو قتل کرتے ہو؟ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جو کہتا ہے کہ میرا رب، میرا پروردگار اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات، جبکہ وہ واضح دلیلوں کے ساتھ، واضح بیان کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس آیا ہے، میں ربکم، وہ بیانات بھی اپنی طرف سے نہیں لایا بلکہ اپنے رب کی طرف سے لایا ہے۔ اب اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی تقیہ موجود تھا۔ پھر صدر اسلام میں جب مومنین کی تعداد کم تھی، مشرکین کی تعداد زیادہ تھی اور مشرکین مومنین کو تکلیف پہنچاتے تھے، اس وقت بھی اسلام نے اور قرآن نے تقیہ کا حکم دیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین، مومن لوگ کافروں کو نہ لیں۔ کیا نہ لیں؟ اولیاء، اپنے لیے ولی، اپنا بڑا سرپرست نہ بنائیں، من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر غیر مومنین کو اپنا سرپرست نہ بنائیں۔ ومن یفعل ذلک، اور جو لوگ ایسا کریں گے، یعنی کفار کو اپنا سرپرست بنائیں گے، ولیس من اللہ فی شیء، تو اللہ کی طرف سے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، الا ان تتقوا منہم تقاتا، ہاں ایک صورت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان سے تم چھپانا چاہو اپنا عقیدہ تو چھپا سکتے ہو۔ اب اس سے بھی کلیئر واضح ہو گیا۔ تو تقیہ کے چھپانے کی یہ دوسری آیت بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اس کے علاوہ احادیث میں تو ہماری شیعہ کتب بھری ہوئی ہیں تقیہ کے حوالے سے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی جو ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، امام کا فرمان ہے، لا دین لمن لا تقیۃ لہ، جو بندہ ضرورت کے وقت بھی تقیہ نہیں کرتا تو یہ دین نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ اس کی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی ہے۔
اور ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں التقیۃ ترس المؤمن، تقیہ مومن کے لیے ڈھال ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر تقیے کو ڈھال کا لفظ کہا گیا ہے، یعنی جیسے دفاع میں ڈھال آپ کو بچاتی ہے، سامنے والی تلوار آپ پہ اثر نہیں کرے گی، تیر آپ پر اثر نہیں کرے گا، نیزے اور بھالے سے بھی آپ ڈھال کو یوں دے کے خود کو بچا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مشرکین اور آپ کے عقیدے کے خلاف جو دوسرے لوگ ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے عقیدے کا اظہار کرنا آپ کی جان کا ضیاع کا سبب بنے گا، آپ کی ناموس لٹ جائے گی، آپ کا مال لٹ جائے گا، آپ کے کاروبار کو آگ لگا دی جائے گی، تو ایسی صورتحال میں عقیدے کا آپ اظہار نہ کریں۔ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان اپنے فوجی امور بھی چھپا کے رکھتے ہیں، تو یہ بھی تو تقیہ ہے۔ یہ تو سب لوگ مانتے ہیں کہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، وہ اس قسم کے لیے کیا وہ تقیہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم نے عمار یاسر کے بھی تقیے کی جو ہے کیا ہے وہ تاکید کی تھی کہ آپ بھی تقیہ میں رہیں۔ تو عجیب ہے کہ جو لوگ شیعوں سے نفرت کرتے ہیں وہ شیعوں پہ اعتراض کی زبان کھولتے ہیں کہ شیعہ لوگ تقیے کے قائل ہیں، حالانکہ تقیہ پورے انسان ذات میں موجود ہے، وہ تقیہ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر جانوروں سے بھی آپ کا سروکار ہو تو اگر ایک جانور طاقتور ہے اور دوسرا کمزور جانور ہے تو کمزور جانور بھی طاقتور کو دیکھ کر یا تو بیٹھ جاتا ہے یا کوئی ایسی کیفیت کرتے جس میں محسوس ہوتا ہے کہ وہ مرا ہوا ہے۔ میں نے ابھی کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا کہ کبوتر ٹائپ کے ایک پرندے ہیں جن پر باز جب حملہ کرتا ہے تو خود ایسے لیٹ جاتے جیسے مرے ہوئے ہیں، تو پھر کچھ دیر کے بعد باز یا وہ جانور ان کو چھوڑ کے چلے جاتے، پھر وہ سیدھے ہو کے اڑنے لگتے ہیں۔ اچھا، تقیہ کہاں پر حرام ہے؟ تو تقیے کے حرام ہونے کا بھی میں تھوڑا سا اشارتاً بات کر دوں۔ جہاں پر آپ کے تقیے کرنے سے آپ کے دین پر حرف آئے، آپ کا تقیہ آپ کے دین کے بربادی کا سبب بنے، آپ کے تقیے کرنے سے دین کی اصول اور جڑوں کو نقصان ہو، تو ایسی صورت میں پھر تقیہ کرنا حرام ہے۔ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں امام علیہ السلام نے دیکھا کہ اسلام تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور امام علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا جب اس قسم کے حکمران سے اسلام مبتلا ہو فعلی الاسلام السلام، تو اسلام کو میری خدا حافظی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں تقیہ کرنا حرام ہے، اگرچہ جان جائے، بچے جائیں، گھر جائے، پورے کا پورا جو ہے کیا ہے انسان کا خاندان شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، تو بھی تقیہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ صرف اس صورت میں ہے جب آپ تقیہ نہیں کریں گے تو حق آشکار ہوگا، حق کھلا میدان میں آ جائے گا۔ امید ہے اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔